اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بجی خاندان فاطمہ ایک مرتبہ پھر صلوات بجی خاندان والفجر مجھے فجر کی قسم ولیال عشر مجھے 10 راتوں کی قسم والشفع والوتر مجھے جوہد کی قسم مجھے طاق کی قسم واللیل اذا یسر مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی لوٹ آ الی ربک اپنے رب کے پاس راضیتم مرضیہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فادخلی فی عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا امام ششم امام صادق علیہ آلہ و تحید والسلام اپنے صحابی حضرت ابو بصیر سے ارشاد فرمایا ابو بصیر تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں،
اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار میرے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول، اس سورہ میں تو پروردگار قوم عاد، قوم سمود، فرعونیوں کے ظلم، ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے۔ آپ کیوں کر فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ آپ کے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے؟ فرمایا اس سورہ میں جو خدا خطاب کر رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس نفس مطمئنہ سے مراد میرے دادا حسین ابن علی۔ تاریخ اور سیرت اور حدیث اور مقتل کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، ابھی یہاں پہ بھی دروازے کے قریب جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک سٹال ہے کتابوں کا، وہ میں نے دیکھا اچھی مقتل کی، مقتل ابی مخنف جو معتبر مقتل ہے، اور اللحوف جسے سید ابن طاؤس نے تحریر کی، اور نفس المحموم صاحب مفاتح الجنان شیخ عباس قمی نے۔ ظاہر ہے کہ چیزیں بہت کم بیان ہو پاتی ہیں، جوان اگر چاہیں تو یہ بہت اچھی کتابیں جو آتے میری نگاہ پڑی، جتنی مقتل کی کتابیں، حدیث اور تاریخ کی کتابیں، اور جنہوں نے کربلا لکھی، یہاں تک کہ امام طبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اوپر تلے مسلسل روایات پیغمبر سے شہادت امام حسین علیہ السلام سے متعلق بیان کی، یہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد مصر کے مایاناز اہل سنت عالم ہیں، جنہوں نے بہت خوبصورت کتاب لکھی حسین ابو الشہداء، اس میں یہ جملہ انہوں نے لکھا کہ روز عاشور جس چیز نے اور جس بات نے دشمن کے لشکر کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا تھا، جس کو دیکھ کے سب پریشان تھے، وہ یہ کہ ایک جانب کم سے کم 36,000 کا لشکر ہے اور مضطرب ہے، بے چین ہے، درحالی کہ ہر طرح کی آسائشوں میں، لیکن دوسری طرف ایک پیاسا ہے جو 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، اور اب اس کی شہادت کا وقت بھی قریب ہے، لیکن جیسے جیسے امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جیسے جیسے آپ کے اوپر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے اور باقی مقتل نگاروں نے تحریر کیا کہ ویسے ویسے امام حسین کے چہرے پر طمانینت اور اطمینان کے آثار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، یہاں تک کہ صاحب منہاج الدموع نے لکھا ہے کہ جب جناب علی اصغر کی شہادت بھی ہو گئی اور امام حسین اکیلے ہیں، اور حملہ آخر کے بعد جب آپ زمین پر تشریف لائے، بیچ میں ایک دفعہ جب توقف کیا اور پھر دوبارہ تشریف لے گئے، اس وسط میں اب خاک کربلا پر بیٹھے ہیں اور اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے ہوئے، قبضہ شمشیر پر پیشانی رکھے ہوئے، کچھ لمحوں کے لیے حسین محو فکر ہیں کہ اس اثناء میں ایک اور واقعہ، لیکن اب میں وقت کی کمی کے باعث اب تیز گزر رہا ہوں، وہ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ یہاں یزیدی فوج کا رپورٹر جسے یزید ابن معاویہ نے شام سے بھیجا کہ مجھے شبعث بن ربعی پر، عمر بن حجاج زبیدی پر، شمر ابن ذوالجوشن پر، محمد ابن اشعث پر، یہ 12 جرنیل جن میں سے کچھ شام سے آئے کہ ممکن ہوا تو میں ان کا بھی تعارف کروں گا، جب آقا کے لشکر کی ترتیب بیان کروں گا دشمن کے لشکر کی بھی ترتیب کی طرف اشارہ کروں گا۔ یزید نے نام لیے، کہا مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، شمر مجھ سے جھوٹ بول سکتا ہے،
عمر ابن سعد مجھ سے خیانت کر سکتا ہے، جاؤ اور جا کر ایک ایک چیز لکھو اور آ کے مجھے بتانا کہ جب میدان نبرد میں میری فوج کا حسین ابن علی کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا تو تب میرے ساتھیوں نے کیا 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 اور حسین کے ساتھیوں نے کیا کیا، اور بالخصوص تو مجھے یہ بتانا کہ حسین نے کربلا میں کیا کیا، حسین ابن علی کے ایک ایک حرکت و سکون کو اس نے کیا کہا کیا کیا، سب درج کرنا، لکھنا کہ کوئی بات رہ نہ جائے اور آ کے مجھے بتانا۔ یہ صاحب منہاج الدموع نے لکھا، باقی مقتل نگاروں نے 2 محرم امام حسین کربلا پہنچے، 8 دن آپ نے کربلا میں قیام کیا، 2 محرم کو یزیدی فوج کا رپورٹر بھی کربلا میں پہنچ چکا تھا اور اس نے بھی 8 دن قیام کیا کربلا، اور 8 دن برابر اس کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں امام حسین پر۔ دوستوں کے ساتھ کیا رویہ، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ، کیا بات کرتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں، کس سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک چیز ضبط کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، یہاں تک کہ جیسے جیسے دن گزرتے رہے لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر یہ سید الشہداء کی طرف جذب ہونے لگا، اس کی روح حضرت سے قریب تر ہونے لگی۔ امام صادق فرماتے کہ للہ علی الناس حجتان، اللہ کی طرف سے انسانوں پر 2 حجتیں، ایک عقل، دوسرے انبیاء۔ انبیاء حجت اصغر نے، عقل حجت اکبر ہے۔ جیسے جوش ملی آبادی نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کے ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں سب کچھ رکھا، خیر سے محبت رکھی ہے، انسان فطرتاً پاک ہے، انسان فطرتاً معصوم ہے، لیکن سماج اور معاشرے میں اور والدین اور باقی افراد کے بیچ میں رہ کر اس کی فطرت پر گرد آ جاتی، اور فلسفہ ارسال رسل اور فلسفہ انزال کتب یہ ہے کہ وہ انبیاء آ کر اس گرد کو جھاڑتے ہیں اور انسان کو اس کی اصلی فطرت کی طرف واپس لے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ ایک خاص حالات میں رہ رہا تھا، شام میں رہ رہا تھا جہاں پہ پروپیگنڈا کی سرزمین تھی، لیکن پہلی مرتبہ جب نور حقیقت کو قریب سے مشاہدہ کیا، اس کی فطرت پر جمی ہوئی گرد چھٹنے لگی اور یہ مسلسل امام حسین کی طرف بڑھنے لگا، ملتفت ہو رہا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے لیکن خود آپ کی محبت میں اسیر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ روز تاسوعا 9 محرم آیا۔ اب اس کی نگاہیں گڑی ہیں امام حسین کے چہرے پر اور باقی تمام چیزوں سے بے خبر، برابر صرف یہ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کب خیمے سے باہر آئیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، قریب قریب۔ روز عاشور شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے ایک مرتبہ جب اس نے محسوس کیا کہ اب یوسف فاطمہ کچھ دیر کے مہمان ہیں اور اب اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب حسین زندہ نہیں بچیں گے، تو اب اس کے اندر کی جو جنگ تھی اور کیفیت تھی، ایک مرتبہ آئی، مضطرب ہوا، بے چین ہوا، اور اس کیفیت میں دوڑا دوڑا عمر ابن سعد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے عمر ابن سعد، مجھے اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ عمر ابن سعد نے کہا، کیوں؟ تو یزید کا بھیجا ہوا ہے، اس نے تم پر اعتماد کیا ہے، اسے ہم پر شک ہے، اور تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے؟ کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں یزید کے پاس گیا تو میں ہرگز اس کے پاس جا کر تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور میں تم سے ایک اور بات کہتا ہوں، اس وقت تک مال دنیا میں سے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب میں تمہیں سونپ دوں گا اگر تم مجھے یہ کام کرنے دو۔ جب یہ 2 باتیں سنی تو کہا، اچھا ٹھیک ہے،
جاؤ پانی پلا دو. اب یزیدی فوج کا یہ بھیجا ہوا یزید کا فرد، اس کا رپورٹر، اس نے پانی کا جام لیا اور یہ شط فرات کی طرف دوڑا. لیکن فوجوں کی بھیڑ میں سے جتنی دیر میں اس نے پانی کا جام بھرا اور پلٹ کر پہنچا، تو اب تک اس بیچ میں عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ جلدی کرو، شمر ابن ذوالجوشن سے حسین کا گلا کاٹ دو. اور اتنی دیر میں شمر ابن ذوالجوشن امام حسین کو شہید کر چکا تھا، اور اب اس نے امام حسین کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے پر رکھ دیا. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے یہ روایت میں نے عرض کیا، تاکہ نفس مطمئنہ کا مفہوم بچوں جوانوں کے لیے روشن ہو جائے، اس نے کٹا ہوا سر حضرت کے سینے پہ رکھا، اور اب جو پلٹا پانی کا جام لیے ہوئے یزید کی فوج کا رپورٹر، تو وہ مسلسل امام حسین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قریب پہنچ کر اس نے پانی کا جام امام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا، اور پانی زمین پر گرنے لگا اور آپ کے جسم پر بہنے لگا. اور عمر ابن سعد غور سے یہ ساری کیفیت اور یہ منظر دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ چلایا، اے یزیدی فوج کے رپورٹر، کیا تم نے دیکھا کبھی کٹا ہوا سر پانی پیے؟ مقتل نگاروں نے یہ جملہ تحریر کیا. جیسے ہی اس نے یہ لفظ سنا، جملہ سنا، عمر ابن سعد کا پلٹا استاد حق شہید مرتضی مطہری نے سے حماس حسینی میں تحریر کیا. یہ رپورٹر پلٹا اور عمر ابن سعد کی طرف رخ کر کے عجیب جملہ کہا، اے عمر ابن سعد، واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ عن فکرت قتلہ. اللہ کی قسم، اس شخص کے چہرے کے نور نے مجھے اتنا مبہوت کیا، اتنا جذب کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے. جب انسان کا گلا کٹ جائے اور چہرے کی وہ کیفیت نہیں رہتی. لیکن سارے سفر میں 21 دن پہ ہم یکم سفر تک پورے راستے میں لوگ امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے. یہ کیا چہرہ ہے، کیا طمانینت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، خدا خطاب کر رہے حسین سے، ارجعی، لوٹ آ. یہ لوٹ آ کا کیا مطلب ہے؟ لوٹ آ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا شہر لاہور میں، مجھے آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، لیکن یہ میرا وطن نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرا شہر نہیں ہے. بالآخر مجھے اسلام آباد کی طرف پلٹنا ہے، اور اگر میں 2-3 دن اضافی یہاں پر رک گیا تو مجھے گھر والے رابطہ کر کے کہیں گے کہ آپ کب لوٹیں گے. یہ لوٹنے کی بات کہاں کی جاتی ہے؟ جو اس کا اصلی وطن ہے، جو اس کا اصلی گھر ہے. خدا حسین سے خطاب کر رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ آ. کہاں؟ جہاں سے میں نے تجھے بھیجا تھا. الی ربک، اپنے رب کے پاس. حسین کون ہے؟ میں نے آیت نور کے ضمن میں یہ جملے کہے تھے، میں اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں. یہ جملے اس لیے بھی عرض کرنے ناگزیر ہیں کہ آخری آیت، 30ویں آیت، وہ بھی اس بات کے بغیر شاید میں روشن نہ کر سکوں. میں اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں یہ عالم ملک ہے، عالم مادہ، عالم ناسوت، یہ ہستبوت، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا جہاں میں اور آپ سب ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک ہے. اس سے ماورا عالم ملکوت. عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل، عالم نفس، عالم مثال، پھر عالم ملکوت، ملکوت اعلی، عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم. اس وقت انبیاء کی ارواح کہاں ہیں؟ آسمان چہارم میں، بیت المعمور میں. یہ ملائکہ کہاں ہے؟
بیت المعمور آسمان چہارم، یہ قرآن مجید نے بیان کیا. نہ کوئی نبی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ملک اور نہ فرشتہ. بیت المعمور آسمان چہارم، ملکوت اعلی، ارواح انبیاء اور ملائکہ کی آخری حد ہے. یہاں سے ماورا، یہاں سے بالاتر عالم لاہوت ہے، عالم اسماء و صفات، جسے سورہ نجم 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 8، 9، 10 میں خدا بیان فرما رہے. ثم پھر دنا، وہ قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، جہاں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان 2 کمانے، نہ او ادنا، اس سے بھی کم. یہ قرب پروردگار کی وہ انتہائی منزل ہے جو فہم بشر، عقل بشر، ادراک انسانی سے ماورا ہے. فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی آ نہیں جا سکتا. اس کی آخری حد بیت المعمور آسمان چہاروں میں. شب معراج پیغمبر نے رک کے پوچھا، جب دیکھا کہ جبریل اب تک تو ساتھ چلے آ رہے ہیں، ٹھہر کیوں گئے؟ کہاں گئے؟ آؤ، روک کیوں گئے؟ کہ لو دنوت بلتن لاحترقت. یہاں سے آگے اگر ایک پورا برابر بڑھوں میرے پر جل جائے. یہ عالم ملکوت اعلی، عالم جبروت، بیت المعمور، یہ آخری منزل ہے ارواح انبیاء اور ملائکہ کی. اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، وہی دنا فتدلہ کی منزل. وہ جو معراج کی شب پیغمبر سے کہا گیا، اب حسین سے کہا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کے پاس. کہاں؟ اسی عالم میں. یہ جملے میں نے اس لیے عرض کیے کہ ابھی آگے فہم آیت موقوف ہے اس پر. فادخلی فی عبادی، جب رب کی طرف لوٹ کر آ تو اب تیسری سند، پہلے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک یہ دوسری سند. تیسری سند فادخلی فی عبادی، آ اور میرے بندوں میں شامل ہو جا. وزن کریں گے اس جملے کا، میرے بندوں میں. یہ تیسری سند ہے جو اللہ حسین کے لیے بیان فرما رہے. عبد نہیں، عبادی. یہ کتنا بلند درجہ ہے، یہ درجہ رفیعہ. پیغمبر جب معراج کے لیے گئے تو خدا نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. آپ نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پڑھیں گے چل کے ابھی نماز کے، ابھی وقت قریب ہے. تو تشہد میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ پیغمبر کی رسالت سے پہلے کیا گواہی دیتے ہیں؟ عبدہ، عبدہ. یہ بلند ترین درجہ ہے. چونکہ وقت کم ہے اور میں اگلے مدارج کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، میں رک کر مرحوم اقبال کے شعر سے سہارا لوں تاکہ بات پہنچ جائے اور میں اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں. عبد ہونا اور ہے، بات عبدہ کی ہے. فادخلی فی عبادی. عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے تاکہ حسین سمجھ میں آ جائے. اب تو بہت ہے، کوئی نفس کا بندہ ہے، کوئی خواہش کا بندہ ہے، کوئی ابلیس کا بندہ ہے، کوئی دولت کا بندہ ہے، کوئی حکومت کا بندہ ہے، کوئی شہرت کا بندہ ہے، کوئی خواہشات کا بندہ ہے. نا، اب تو بہت ہیں. عبدہ. اقبال کیا فرق ہے عبد میں عبدہ میں؟ کہنے لگے عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر. عبد اور ہے، عبدہ اور ہے. کیا فرق ہے؟ کا عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر. ان سراپا انتظار، ان منتظر،
عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر حق تعالی کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میرے کچھ بندے، کون؟ محمد مصطفیٰ، وہ بھی تمہارے منتظر ہیں. علی بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ بھی، حسن بھی. فادخلی فی عبادی، اور پھر فرمایا وادخلی جنتی. یہ کیا سند ہے؟ اور آ کر میری جنت میں داخل ہو جا. میری جنت، یہ کون سی جنت ہے؟ دیکھیں مسلسل اضراب ہو رہا ہے. جیسے کل خواجہ معین الدین کے اشعار میں جو ترتیب ہے، اس آیت میں بھی وہی ترتیب ہے. ان لفظوں میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ پہلی سند. ارجعی الی ربک، یہ دوسری سند. فادخلی فی عبادی، یہ تیسری سند. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کون سی جنت ہے؟ عمومی تصور جو ملا نے ہمیں جنت کا پیش کیا اور ہم نے ذہنوں میں خاکہ بنا، ایک بڑا سا پارک ہے، جس طرح مثلا ایک ریسٹورنٹ ہے اور ایک گلستان ہے اور ایک بڑی خوبصورت سی جگہ ہے، اور فرشتے دروازے پہ کھڑے، وہ ٹکٹ لیے ہاتھ میں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے. جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے، اور ذی مراتب مقام ہے. یہ جو آپ مجلس میں دعا مانگتے ہیں، قلخانیوں میں اور چہلم کے موقع پر کسی مرحوم کے لیے عام طور پہ دعا مانگتے ہیں آپ، اور پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اس کا مطلب یہ کہ جنت میں ہر ایک کا درجہ الگ ہے. این ممکن ہے کہ ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کبھی کسی دوسرے کو نہ دیکھ سکیں. ہر ایک کی جنت الگ ہے. وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا. انسان کے جنت کے درجے کا تعین اس کے علم، عمل اور معرفت اور خلوص کی بنیاد پر ہوگا. اللہ عادل ہے. ایسا نہیں کہ جس طرح سے بھیڑ بکریوں کو ایک ڈربے میں بند کر دیا جاتا ہے، سب کو ٹکٹ دیا گیا، سب یہاں رہے. نہ، جنت میں درجات ہیں. ہر ایک کا درجہ اس کے علم کے مطابق، معرفت کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق. اور اب سنیں، اگر بات پہنچی ہے تو بہار الانوار کی 98 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے امام ششم سے حدیث بیان کی کہ اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خود حسین جس جنت میں ہے وہ الگ ہے. اب سمجھے کہ جنت کہاں ہے. اب باتیں پہنچ رہی، مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہو رہا ہے، ورنہ یہ وہ درسگاہ ہے اور ایسی جگہ کہ کہاں آج تک مجھے سوچنا نہیں پڑا، اور ہر لفظ بیان سے پہلے منتقل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب جو جملے عرض کرنے جا رہا ہوں، میں کبھی اضافی لفظ نہیں کہتا، لیکن اب یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بات ضائع نہ ہو جائے. جو کہنے لگا، جنت مکان نہیں، جنت مقام ہے، اسی مراتب مقام ہے. اور عرض کیا کہ ممکن ہم سب جائیں لیکن کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. اور یہ بہار کی 98 نمبر جلد ہے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. آپ پڑھیے، جا کے علماء سے پوچھیں اور احادیث کے دفتر اٹھائیے کہ یہ جنت جس کا ذکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ کہاں پر ہے. اللہ نے جنت کو بیت المعمور میں رکھا ہے. یہ جنت آسمان چہارم میں ہے. اور حسین کہاں ہے؟ کس درجہ رفیع پر ہیں؟ 70,000. یہ کون سے 70,000 سال ہیں؟ نوری سال. یہ ہمارے قمری اور شمسی سال یہ تو چاند اور سورج کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. تو جہاں چاند اور سورج ہے ہی نہیں تو وہاں کون سا سال ہے؟ نوری سال. جو آئنسٹائن نے اس کی مقدار بیان کی کہ ایک لمحے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں.
یہ نور کی رفتار ہے. یعنی لاہور سے جائیں اور دنیا کا چکر لگا کے واپس لاہور آئیں, پھر جائیں پھر آئیں, پھر جائیں پھر آئیں, 7 چکر پوری دنیا کے. کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں. ان لمحات سے بننے والا سال اور 70,000 نوری سال میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف عطا کیا جائے گا اہل جنت کو. یعنی حسین عالم لاہوت میں, جبروت اعلیٰ میں, ملکوت اعلیٰ میں, عالم جبروت کی اس جنت میں تشریف لائیں گے 70,000 سال میں ایک مرتبہ اہل جنت کے لیے. یہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ تاکہ اگلے جملے عرض کر سکوں, باقی آیات کا ترجمہ کر سکوں. وَادْخُلِي جنتی, آ اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی حسین کی جنت الگ ہے جہاں خدا نے حسین کو رکھنا, اور باقی انسانوں کی جنت الگ ہے. اگر یہ بات پہنچی ہے تو پھر اسے ذہن میں محفوظ رکھیں. اور اسی سورہ فجر میں جہاں اصحاب حسین کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے, ان لمحات تک میں کوشش کروں گا کہ آج ہی یہ بات پہنچ جائے اور ہم نتیجہ لے لیں. تو اس تمہید کو ذہن میں محفوظ رکھیے تاکہ میں پلٹ کے جاؤں اور پھر اس سے متصل ہو جائے, پھر پتہ چلے کہ کربلا والوں کا مقام کیا ہے. یہاں تک کہ روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی امام حسین کی وہ سپاہی ہے کہ جب ابو سمامہ ساعدی نے روز عاشور امام حسین سے خواہش کی کہ فرزند رسول زوال ہو گیا, جی چاہتے ہیں آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھے, تو امام حسین نے ہاتھ اٹھائے, دعا دی, حشرک اللہ من المصلین, اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے. اور اس کے بعد پھر امام حسین نے نماز کا اہتمام کیا, اور روز عاشور میدان کربلا میں جو نماز پڑھی گئی یہ نماز خوف تھی. کوئی یہ نہ سوچے کہ حامل نفس مطمئنہ نماز خوف کیوں پڑھ رہے ہیں. نماز خوف ایک فقہی اصطلاح ہے, اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ 2 رکعت, جیسے 4 رکعت نماز ہوتی ہے قصر ہو جاتی ہے, تو یہ بھی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی. اور اس کا طریقہ یہ کہ آدھے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے, باقی آدھے ان نمازیوں کی حفاظت کرتے, اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھ کے انتظار کرتے, اور جو پچھلے نمازی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے. پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں, اور جیسے ہی وہ نماز مکمل کر کے اٹھتے ہیں تو اب امام کھڑے ہو جاتے, اور جب امام کھڑے ہوتے ہیں اب یہ امام کی دوسری رکعت ہے, اور جو محافظ دستہ ہوتا ہے وہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ ان کی پہلی رکعت ہے, امام کی دوسری رکعت میں وہ بھی شریک جماعت ہو جاتے, اور جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں وہ حفاظتی دستے کی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتے. یہ نماز خوف کہلاتی, اور اس کا محل صرف ایک ہے. نماز خوف صرف اور صرف اس وقت پڑھی جا سکتی ہے جب کسی مسلمان گروہ کی جنگ کسی کافر گروہ سے ہو. اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں, یہاں نماز خوف کا محل نہیں ہے, نماز خوف درست نہیں ہے. جنگ جمل میں, جنگ صفین میں, حتیٰ جنگ نہروان میں, ان 3 جنگوں میں بھی مولا متقیان نے کسی ایک مرحلے پر بھی, حتیٰ لیلۃ الحریر میں جب ساری رات جنگ ہوتی رہی اور گھٹنوں تک خون آ گیا, اس کے باوجود نماز خوف نہیں پڑھی گئی. کیوں؟ نماز خوف کا صرف ایک محل ہے, یہ صرف اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے جب مسلمان لشکر کی جنگ کسی کافر گروہ سے ہو. روز عاشور امام حسین نے میدان کربلا میں نماز خوف پڑھ کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی. خبردار قیامت تک کوئی میرے دشمنوں کو, میرے قاتلوں کو مسلمان نہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی. نہ, اب نماز خوف پڑھ رہے ہیں, اور 2 سپاہی وہ ہیں جو بالکل امام حسین کے سامنے کھڑے. ایک آپ کے میمنہ کے سردار زہیر ابن قین, اور دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی. یہ 2 شخصیتیں برابر امام حسین کے سامنے کھڑے.
میں آیت کے اس آخری مرحلے کو طے کرنا چاہتا ہوں. یہ دو شخصیتیں کھڑی ہیں اور عمر ابن سعد نے تین اندازوں سے کہا کہ کوشش کرو حسین نماز نہ مکمل کرنے پائے، اور نماز کے دوران ہی حسین کا کام تمام کر دو. ادھر امام حسین نے نماز شروع کی، ادھر انہوں نے تیر چلانے شروع کی، اور زہیر بڑھ بڑھ کر تیر روک رہے. لیکن جناب سعید مسلسل تیروں کی زد میں اور روکنے کے باوجود میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا 114 تیر سعید بن عبداللہ حنفی کو سر سے لے کے پاؤں تک لگے، لیکن کھڑے ہیں بدستور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، اس لیے کہ اگر میں گر گیا، ورنہ انسان کی موت کے لیے کتنے تیر کافی، 1 2 3 5، لیکن 114 تیر کھانے کے باوجود سعید کیسے استوار کھڑے ہیں؟ صرف عشق حسین میں، صرف محبت حسین میں. اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا. اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر برابر کھڑے ہیں. اور جیسے ہی امام حسین کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب سعید گرے، لیکن زمین پر نہیں گرے. شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں اتنے تیر لگ چکے تھے کہ جب گرے تو آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے، اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں. اور رخ کیا امام حسین کی طرف اور ایک بات پوچھی، اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ. میں بچوں اور جوانوں کے لیے رک کر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ سمجھے کہ سعید کون ہے. 15 رمضان المبارک کو قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی یہ خطوط کی پہلی کھیپ لے کر یہ دونوں پہنچے مکہ امام حسین کے پاس. صرف 5 دن رکے اور جناب مسلم ابن عقیل کی ہمراہ پھر مدینہ سے ہو کر دوبارہ کوفہ آئے. یہ 600 فرسخ، اور پھر تیسری مرتبہ جناب مسلم کا خط لے کر امام حسین کے لیے گئے 900 فرسخ. چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے جناب مسلم کے لیے آئے، کتنا ہوا 1200 فرسخ، 6500 کلومیٹر. 6.5 وزن کیجئے گا، 6500 کلومیٹر کیسے طے کیا؟ گھوڑے کی پشت پر. اتنا مشکل سفر کہ آپ کے باقی تمام ساتھی اثناء سفر میں شہید ہو گئے، صحرا کی سختیوں کو تحمل نہ کر سکے. اتنے تھکے ہوئے کہ مسلسل آ رہے ہیں جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں. یہ ایک طرف، دوسری جانب 7 محرم سے لے کر 10 تک بھوکے اور پیاسے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. اور تیسری جانب شب عاشور ساری رات جاگ کر خیام کے سامنے کی 3 اطراف میں 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھدوائی ہے امام کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر. اور جو وقت بچا سحر کے قریب تو جناب سعید امام حسین کے ساتھ گئے، باقی ساتھیوں کے ہمراہ جنگل کی جھاڑیاں کاٹی اور اس خندق کو جھاڑیوں سے بھرا تاکہ روز عاشور امام حسین جب رخصت آخر کے موقع پر جائیں اور شہید ہوں تو ایسا نہ کہ دشمن اچانک حملہ کرے اور بیویوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. اس لیے امام حسین جب سکینہ سے رخصت ہو کر جانے لگے ان جھاڑیوں کو آگ لگا دی کہ اچانک سے وہ میری شہادت کے ساتھ ہی حملہ آور نہ ہو جائے، تاکہ بیویاں سنبھل جائیں. اتنے تھکے ہوئے اور 114 تیر لگنے کے بعد جب زمین پر گرے اور لاشا تیروں پر معلق ہے تو اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ استاد شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے سعید کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ سعید شب عاشور کشف الغطا کی منزل پر فائز ہو چکے. اس مطلب کو میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا. یہ 72 کون ہے؟ کیا تعارف پیش کروں ان کا؟ کشف الغطا کی منزل پر فائز ہے، اور یہ جان چکے سعید کہ بشر اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے پروردگار نے فرمایا والفجر، مجھے حسین کی قسم
वलयालिन आशर, उन 10 रातों की कसम जिन्हें मैंने कयामत तक हुसैन के लिए खास कर दिया। वशफ़ए वल वतर, मुझे जुफ्त की कसम, मुझे ताक की कसम। और बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, वल्लैल इज़ा यसर, मुझे रात की कसम जब वो ढलने लगे। कम से कम आज इन कसमों के इब्तिदाई मफहूम रोशन हो जाए। ये कौन सी रात है? 10 रातों की कसम उठाने के बाद परवरदिगार ये किस रात की कसम उठा रहे? ये कौन सी रात है? शब आशूर। क्या हुआ शब आशूर कि परवरदिगार 10 रातों की कसम उठाने के बाद फिर एक रात की कसम उठा रहे। अगर कोई शब आशूर को समझना चाहता है, पहले रुक कर शब हिजरत को समझे। इसलिए कि जो कुछ शब हिजरत हुआ बेईन ही वही शब आशूर हुआ। शब हिजरत में क्या हुआ? कुरान मजीद ने बयान किया, व मिनन नास से, लोगों में से एक। ये जुमला अर्ज किया था, लेकिन अब आयत का फाहम मुनहसिर है इस बात पर, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। व मिनन नास से, लोगों में से एक, मन जो यशरी बेचता है, नफ्सहू, अपना नफ्स, अपनी जान, अपनी जिंदगी, हयात, किसे? खुदा को। किस बदले में? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, खुदा की मशीयत के बदले में, खुदा की रजा के बदले में। लोगों में से एक ऐसा जिसने शबे हिजरत अपनी जान खुदा को बेच दी और खुदा की रजा खुद खरीद ली। दुनिया के सारे ताजिर मिलकर दिन के उजाले में ऐसी तिजारत न कर सके जो अली ने बिस्तर रिसालत पर सोकर की। क्या बेचा, क्या खरीदा? अली ने शबे हिजरत अपनी जान खुदा को बेची और खुदा की रजा खुद खरीदी। आज लोग बैठकर, ये जुमले दोहराता हूं, सोशल मीडिया पर बैठकर बांस राशन फिक्र गुफ्तगुएं करते हैं कि पैगंबर की रहलत के इतने दिन गुजरने के बाद अली ने फलां की बैत कर ली थी, सैयदा ज़हरा की शहादत के बाद मौला मुत्तकिया ने फलां की बैत कर ली थी। अली के साथ किसी की बैत की निस्बत देने से पहले इस आयत को कुरान से निकाल देना, वरना अगर ये आयत कुरान में है तो कयामत तक ये पैगाम देगी कि शबे हिजरत जब अली ने अपना नफ्स खुदा को बेचा और खुदा की रजा खरीदी, तो बताएं अब नफ्स अली कहां है? खरीदार के पास, जिसने खरीदा है और खुदा है। तो नफ्स अली खुदा के पास, तो रजाए खुदा कहां है? जिसने खरीदी है। किसके पास? अली के पास। नफ्स अली खुदा के पास, रजाए खुदा अली के पास। अब अगर किसी को अली से बैअत लेने का इतना ही शौक है तो खुदा के पास जाए, इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को रजी अल्लाह बनने का शौक है तो अली के दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि रजाए खुदा यहां है। अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक गया तो रजी अल्लाह बन जाएगा, और सर न झुका और वो बदबख्त अली के मुकाबले में आ गया, रजी अल्लाह तो नहीं बनेगा, लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा। वल्लैल इज़ा यसर, मुझे रात की कसम जब वो ढलने लगे। तो ये कौन सी रात है? शब आशूर। अर्ज किया अगर कोई शब आशूर को समझना चाहता है पहले शब हिजरत को समझे। अगर शब हिजरत समझ में आ गई, शब आशूर समझ में आ जाए। जो कुछ शब हिजरत हुआ वही शब आशूर हुआ।
فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ شب ہجرت ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی، شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی. کیوں پیغمبر کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کیوں حسین کے ساتھی علیہ السلام بن گئے؟ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کہلائیں تو سمجھ میں آتا ہے، اور تو کچھ لمحے پہلے ملحق ہوا ہے. یہ حسین کون ہے؟ کیا ہوا اس رات میں؟ کس میں جرأت ہے کہ جنہوں نے خدا کی مشیت خریدی ہے؟ شب عاشور ہم انہیں کہیں رضی اللہ، دعا دیں کہ خدا ان سے راضی ہو جائے. یہ تو خود رضائے خدا کے حامل بن چکے ہیں. جب حسین نے خود کہہ دیا جاؤ میں بھی راضی اور میرا نانا محمد مصطفیٰ بھی راضی اور خدا بھی راضی ہے، جاؤ چلے جاؤ. کوئی ایک بھی گیا؟ ممکن ہے مورخ تجزیہ پیش کر دیتا ہے، اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ یہ سب کے سب حسین ابن علی کو سردار جنت سمجھتے تھے. اٹھیں تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی. کیا فرمایا؟ جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی مولوی اور مفتی جنت کی ضمانت دے رہا ہے جس کو اپنی بھی خبر نہیں کہ کہاں جائے گا؟ وارث جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے. سردار جنت مالک جنت حسین ابن علی جنت کی ضمانت دے رہا ہے. کوئی ایک فرد بھی اٹھا ہے؟ نہیں. ممکن ہے مورخ یہ تجزیہ پیش کرے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی کہ دشمنوں کے بیچ میں جب حسین خود دیکھ رہے تو کیسے اٹھ کے چلے جائیں. اس لیے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دیجیے. جناب علی اکبر نے چراغ بجھایا. ایک چراغ بجھا اور 72 چراغ جل اٹھے اور خیام حسینی میں گریے کی آواز بلند ہوئی. اب اگر جملہ پہنچ جائے تو بس ایک جملہ ہی کہوں گا. جب چراغ بجھانے کی بات آئی جناب علی اکبر کا نام لیا. اگر میں منتقل کر سکوں بات، چونکہ تفصیل کی اب گنجائش نہیں، لیکن جب چراغ جلانے کی بات آئی تو کس ہستی کا نام لیا؟ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تاریکی میں نہیں معلوم کون اٹھا ہو، لیکن اب حسین کی زبان پر کس ہستی کا نام آیا؟ کیا مطلب ہے اس چیز کا کہ کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن وہ ہستی نہیں جا سکتی؟ کس کا نام لیا؟ فرمایا عباس چراغ جلا دو. عباس سراپا وفا ہے، عباس مجسم وفا ہے. چراغ جلا اور امام حسین کے 72 ساتھی جس طرح سے بیت میں کپ کپی تاری ہوتی ہے، اور سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھے اور کہنے لگے فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں. آج چلے جائیں تو قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کے بعد عابس ابن شبیب شاکری اٹھے اور اس سے پہلے جناب زہیر ابن قین. جناب زہیر ابن قین کہتے ہیں فرزند رسول یہ دنیا تو فانی ہے، اس نے بہت جلد ختم ہو جانا ہے اور ہم نے بھی چند دن کے بعد مر جانا ہے، لیکن اگر فرض کیا جائے کہ یہ جہان ابدی ہے، یہ جہان سرمدی ہے، اور یہ بھی فرض کیا جائے کہ ہم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تب بھی ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے. اور آپ عابس ابن شبیب شاکری اٹھے اور عرض کیا فرزند رسول یہ ایک جان ہے، اگر مجھے تیر و تبر نیزہ و شمشیر کے ساتھ زخم لگا لگا کر ایسے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے جلا دیا جائے اتنی اذیت کے ساتھ، اور راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے یا فضا میں اڑا دیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے اور ایسے ہی مارا جائے، یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر دوں. اور اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے. ابھی تعارف ہوا جناب سعید کا. سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے اور کیا جملہ کا. میں جب یہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایسا جملہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ بھی سوچئے گا اگر کوئی جواب ذہن میں آ جائے کہ شب عاشور جناب سعید نے اٹھ کر امام حسین سے کیا عرض کیا. کہنے لگے فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں، ہم چلے جاتے ہیں اگر آپ ہماری ایک بات کا جواب دے دیں کہ جن افراد کو ان کی ماؤں نے
پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا، وہ آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ امام حسین نے فرمایا جزاکم اللہ عنی خیر الجزا، اور اس کے بعد سند جاری فرمائی انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ جوش ملی آبادی شبیر حسن خان، ان کا یہ شعر میں پڑھتا تھا لیکن اب نہیں پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ شعر بہت بڑا ہے، لیکن جب سے ایک روایت پڑھی ہے تو پھر میں سمجھا کہ نہیں، بات جہاں تک نہیں ہے، بات جہاں سے اوپر ہے۔ اس لیے کہ رسول اور نبی کی جو حد ہے یہ جنت، انبیاء کا مستقر بیت المعمور آسمان چہاروں میں، ملائکہ بھی، انبیاء بھی اور رسول بھی۔ سمجھیں یہ 72 کون ہے؟ کون بتائے یہ 72 کون ہے؟ کیا تجارت کی انہوں نے، کیا معاملہ کیا حسین ابن علی کے ساتھ انہوں نے۔ حسین کی جنت میں نے اشارہ کیا نا، اس جملے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہنچ سکے، چونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری آیت 30ویں آیت جو خدا فرما رہے وَادْخُلِي جنتی، حسین آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ اگر بات پہنچی تو بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ روز عاشور جب سعید بن عبداللہ حنفی نے 114 تیر کھانے کے بعد اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، اور ایک جملہ کا خود نتیجہ لیجئے گا اور سوچتے ہوئے جائیے گا۔ حسین ابن علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ جس جنت میں حسین ہے وہی یہ 72 ہے۔ میں تو جاہل ہوں، بات پھیلا دی۔ کسی نے مرحوم اظہر حسن زیدی سے پوچھا کہ بتائیں اصحاب رسول میں اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، بس ایک لفظ کا فرق ہے۔ کہ وہ کون سا لفظ ہے؟ کہا آؤ اور جاؤ۔ کہ یہ کیسا فرق ہوا؟ آؤ اور جاؤ، کہنے لگے پیغمبر 9 سالوں میں 83 جنگوں میں کہتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا۔ حسین ساری رات چراغ بجھا کے کہتے رہے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ کیا کیفیت ہے خیام حسینی میں؟ یہ تو اصحاب کی حالت ہے، اصحاب کی کیفیات ہیں شب عاشور۔ ایک مرتبہ جب اصحاب سے گفتگو ہو رہی ہے تو جناب حضرت قاسم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام بتا دیتے ہے یا کہہ دیتے نہیں ہے، لیکن نہ، اگر امام بتا دیتے تو پھر دنیا کو قاسم کا تعارف نہ ہو سکتا۔ سمجھنا ہے قاسم کون ہے۔ ظاہری عمر 13 ساڑھے 13 سال ہے، لیکن باطنی اور روحانی اور ذہنی اور عقلی عمر کیا ہے؟ قرآن مجید نے جو معیار ولایت بیان کیا ہے، انزعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ معیار ولایت تمنا موت، تمنا شہادت، تو پھر ایک علی ہے، انہی جناب قاسم کے دادا، اور 5ویں خطبے میں ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں بل اندمجت علی مکنون علم، اور کہا کہ بل آنس من الموت من الطفل بصدی امِ، اللہ کی قسم میں موت سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں جتنی ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ مولا متقیہ نے آنس کا لفظ استعمال کیا۔ اور جناب قاسم جب امام حسین نے پوچھا اچھا آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام بھی شہیدوں میں ہے یا نہیں، یہ تو بتائیں یہ موت آپ کے نزدیک کیسے؟ کہنے لگے چچا جان احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیرین، یہ جناب قاسم کا معیار معرفت ہے۔ لیکن یہ شب تو گزری، جب روز عاشور آیا اب کئی مرتبہ گئے۔ سب سے مشکل جو میں نے مقتل کی کتاب میں پڑھا ہے، سب سے مشکل جس ہستی کو اجازت ملی ہے وہ جناب قاسم،
جناب حضرت ابوالفضل عباس سے بھی زیادہ مشکل جس ہستی کو جنگ کے لیے جانے کی اجازت ملی وہ جناب قاسم ہے. صبح سے مسلسل بار بار جا رہے ہیں. چچا جان اجازت دیجئے. امام حسین فرماتے ہیں آپ میرے بھائی حسن کی یادگار ہیں, میں کیسے آپ کو موت کی طرف بھیج دوں. اور جب کئی مرتبہ پہ ہم گئے اور اجازت نہ ملی تو اب ایک خلوت میں بیٹھ کر زار زار رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, کیا کروں کہ موت کی اجازت مل جائے. اور پھر اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے, فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. کچھ لمحے یاد آئے, بچپن یاد آیا جب عمر 3-3.5 سال تھی. اور ایک مرتبہ یاد آیا بابا کی شہادت کے موقع پر جب امام حسن مصطفیٰ کو زہر مل چکا تھا تو امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا ام فروا میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پر لٹائے. اور جب سینے پر لٹایا گیا اس حالت میں, اس کیفیت میں, جب امام کے دہن مبارک سے خون اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے ہیں, یہ کربلا کیا ہے, کب سے تیاری شروع ہوئی. ایک مرتبہ جناب امام حسن نے فرمایا کہ ام فروا کچھ لکھنے کا سامان لے آئی. اس دوران میں اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے امام حسن مصطفیٰ نے ایک تحریر لکھی اور وہ حمائل کر دی جناب قاسم کو. اور جناب ام فروا سے کہا کہ میرے بیٹے سے کہنا جب کبھی زندگی میں بہت پریشان ہو جائے, ایسی مشکل میں مبتلا ہو کہ حل نہ ملے تو پھر اس تحریر کو کھول کر پڑھ لے. باقی مسلسل 10-11 سال کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہوا, کوئی ایسی مشکل نہیں پڑی. حسین جیسے چچا کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے. آج زندگی میں پہلی مرتبہ شہادت کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن اجازت نہیں مل رہی. یہ کتنی بڑی مشکل ہے. ایک مرتبہ دفعتاً خیال آیا, وہ تحریر کھولی اور پڑھا. لکھا تھا یا بنیہ ان کان عمک حسین وحیدن فریدن مظلومن اتشانن فلینصرو, اے بیٹے قاسم اگر زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ تیرا چچا حسین دشمنوں کے درمیان گھر جائے, اکیلا ہو, مظلوم ہو, پیاسا ہو, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, تو میرے بیٹے قاسم اس لمحے اپنے چچا حسین پر قربان ہو جانا. جیسے یہ تحریر پڑھی چہرہ کھل گیا, دوڑے دوڑے اپنے چچا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا چچا جان یہ تحریر پڑھ لیجیے. جیسی تحریر پڑھی ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھیں نم ہوئی. شہید مرتضی مطہری نے لکھا کہ روز عاشور یہ کیفیت صرف ایک مرتبہ دیکھی گئی. امام حسین نے اپنے بھتیجے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور چچا بھتیجا جب ایک دوسرے کے سینے سے لگے تو اتنی دیر گریہ کیا, اتنا روئے, ہچکی بن گئی اور غش کھا کر زمین پر گرے. یہاں تک کہ ثانی زہرا نے آ کر اٹھایا. اب جب اٹھے امام حسین کبھی ایک زرہ پہناتے ہیں لیکن پوری نہیں آتی جسم پر, پھر دوسری زرہ لے کے آتے ہیں, یہ پہن لیں میرا قاسم محفوظ رہے, بچ جائے. پھر تیسری زرہ, جب کوئی زرہ پوری نہ آئی, جب کوئی خود آپ کے سر کے مطابق نہ ہوا, پھر عجیب کام کیا. روز عاشور واحد شہید ہیں جناب قاسم جنہیں زندگی میں امام حسین نے کفن پہنایا. اور کفن پہنانے کے بعد جب جناب قاسم کو روانہ کیا تو ایسی جنگ کی جناب قاسم نے کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ ہو گئی. کبھی میمنہ کی طرف بڑھتے ہیں اکیلے اور حملوں پر حملے کرتے ہیں, پھر پلٹ کر آتے ہیں, کبھی میسرہ پر, کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ عمر ابن سعد کے سپاہی جو مقابلے میں آتے ہیں کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. عمر ابن سعد کو غصہ آیا تو اس نے ارزق شامی سے کہا. ارزق شامی جس طرح سے جنگ احزاب میں, جنگ خندق میں عامر ابن عبدوس سے متعلق کہا جاتا تھا کہ اکیلے 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ارزق شامی کے بارے میں مشہور تھا. اس میں اتنی طاقت تھی, اتنی صلاحیت تھی کہ بیک وقت 1000 افراد سپاہیوں کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا. یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے کہا ارزق اس بچے کا کام تمام کرو, ہم نے سوچا چھوٹا بچہ ہے یہ تو میرے سپاہیوں کو مارے جا رہے. ارزق نے کہا اس بچے کے ساتھ لڑنا میری توہین ہے. اس نے کہا میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا. پہلے ایک بیٹا بھیجا, جناب قاسم نے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا. پھر دوسرا بیٹا آیا, اسے حرف غلط کی طرح سے مٹایا. پھر تیسرے کو قتل کیا, چوتھے کو قتل کیا. ارزق شامی کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے زرہ پہنی, خود پہنا, 2 تلواریں اٹھائیں, گھوڑے پر سوار ہوا,
قوی ہیکل، طویل القامت، قوی الجثہ، جسے دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے تھے، جسے دیکھ کر لوگوں پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا۔ جیسے یہ جناب قاسم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، امام حسین نے جناب ام فروہ کو بلایا، کہا ام فروہ میں نہیں کہتا کہ آپ کا بیٹا قاسم شہید نہ ہو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کم سے کم آپ کا بیٹا قاسم اس ارض کے ملعون کے ہاتھ سے قتل نہ ہو۔ آپ قاسم کی ماں ہیں، چاہے نماز بچھائیے، قاسم کے لیے دعا کریں، آپ کا بیٹا قاسم اس عرض کے ملعون کے ہاتھ سے قتل نہ ہو۔ جناب فروہ نے، ام فروہ نے جائے نماز بچھائی، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ادھر عرض کے شامی آیا، سامنے سے جناب قاسم ہے، سب حیران ہے کیا ہونے جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں۔ جیسے یہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا، ایک مرتبہ شاگرد حضرت ابو الفضل العباس جناب قاسم نے جست لگائی اور گھوڑے کے زین پر پاؤں کے بل کھڑے ہوئے اور گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کر اس مہارت سے گھوڑا دوڑایا کہ قریب پہنچ کر عرض کے شامی کے سر پر ایسی ضرب ماری، اسے دو نیم کیا۔ ایک مرتبہ دشمن کے لشکر پر کھلبلی طاری ہو گئی، گھبرائے عمر ابن سعد چلایا، کہا کہ اب کوئی اس کے مقابلے میں نہ جائے، سب مل کر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے سپاہی بڑھے۔ ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں تیر ہے تیر چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے نیزہ مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار مار رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مرد شامی نے جناب قاسم کے سر اقدس پر گورز مارا۔ فرزند حسن مجتبیٰ خود کو زین فرس پر سنبھال نہ سکے، گرنے لگے، پاؤں رکاب میں پھنس گئے۔ کربلا کے دو شہید بڑی مشکل سے زمین پر آئے، ایک حسین کو زین سے زمین پر آتے آتے بڑی دیر لگی، دوسرے جناب قاسم زین سے زمین پر پہنچتے ہوئے جب زین پر تھے قاسم تھے، جب زمین پر آئے تقسیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ حسین ابن علی روز عاشور، یہ منظر دوبارہ نہیں دیکھا گیا، جیسے قاسم کی لاش پر آئے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو الٹتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے، اتنی ہیبت تھی۔ ایک مرتبہ دشمن کے گھوڑے دوڑے اور جب گھوڑے دوڑ رہے تھے قاسم کی لاش پائمال ہوئی، اور جب قاسم کی حالت دیکھی امام حسین نے فرمایا اے قاسم مجھے معاف کرنا، تیرے چچا نے تیری لاش پر پہنچنے میں تاخیر کر دی۔ اب جیسے مالی پھول چنتا ہے، حسین قاسم کی تصویر کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ٹکڑا کہیں ہے، کوئی ٹکڑا کہیں ہے، لیکن جب دیکھا تصویر مکمل نہیں ہو رہی، ایک مرتبہ آواز بلند کی، قاسم میں تمہارا چچا تمہارا امام ہوں، میں امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو۔ اب گوشت کے ٹکڑوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا حسین۔ حسین ابن علی نے ٹکڑوں کو جمع کیا، لاش کو اٹھایا، کس طرح سے لے کر گئے، یہاں تک کہ جب خیام کے دروازے پر پہنچے اعلان کیا، بیبیاں جمع ہوئی ہیں، لیکن ثانیہ زہرا نے دیکھا ام فروہ موجود نہیں ہے۔ فضہ سے کہا جا کر ام فروہ کو بتائیں قاسم کی لاش پہنچ چکی ہے۔ جب پہنچی فضہ، دیکھا سجدے میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں، یہ کربلا کی ماں ہے۔ جب فضہ نے اطلاع دی قاسم کی لاش آ چکی ہے، جناب ام فروہ آئی، بیٹی کی لاش پر خواہش تھی پیشانی کا بوسہ لیں، خواہش تھی رخسار کا بوسہ لیں، کوشش کرتی ہے ہاتھ چومے، لیکن قاسم کی تصویر مکمل نہیں ہو رہی۔ پھر خواہش کی آقا حسین جو قاسم کی قمیص ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ خواتین نے سوچا شاید جات پاس رکھنا چاہتی ہیں، قاسم کی پھٹی ہوئی قمیص جگہ جگہ سے تار تار خون آلود قمیص کو جناب ام فروہ نے ساتھ لیا، سارے سفر میں ساتھ رکھا، شام میں ساتھ رکھا، اور جب مدینے واپس آئی ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف بڑھی، اس قمیص کو قبر امام حسن پر پھیلایا، کہنے لگی آقا آپ نے کہا تھا قاسم سے کہیے گا چچا سے وفا کرنا،
آپ کے بیٹے قاسم نے اپنے چچا حسین کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی.